معنی اس کا مطلب اللہ ہی جانتا ہے۔ والقرآن الحکیم، اس حکمت برے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، بے شک آپ ہر صورت میں میرے رسولوں میں سے ہیں، میرے نبیوں میں سے ہیں۔ علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، وہ کتاب جو اللہ کی طرف سے، جو غالب ہے، بڑا رحیم و کریم ہے، اس کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالہا، لا اقول لکم الف لام میم حرف، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ والحسنۃ بعشر امثالہا، ایک نیکی 10 گنا، ایک حرف کی 10 نیکیاں۔ اور میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، بلکہ الف ایک الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، اور جو تینوں حروف ادا کرتا ہے، الف لام میم پڑھتا ہے، اللہ اس کے کھاتے میں 30 نیکیاں نصیب کر دیتا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا، جو سب کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا ہے۔ وہ رب العالمین اگر کسی کو کوئی چیز دینا چاہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جسے میرا رب کچھ نہ دینا چاہے اسے کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام میرے اور آپ کے پیر و مرشد، رہبر، رہنما، مقتدا، پیشوا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر دعا ہے، اللہ ہمارے پیارے نبی کے درجے بلند فرمائے، اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے، اور اللہ کریم مجھے اور آپ کو پیارے نبی کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے، جنت میں پیارے نبی کا ساتھ نصیب فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، نہایت واجب الاحترام میری روحانی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج کا موضوع سورۃ یاسین ہے۔ سورۃ یاسین کے حوالے سے پچھلے جمعے گفتگو کرنی تھی، لیکن
حالات کے پیش نظر فلسطین کے حوالے سے، جہاد فلسطین، مسجد اقصیٰ کی آزادی کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ اللہ میرے اور آپ کے دل میں جذبہ جہاد پیدا فرمائے، اور اللہ ہمارے مظلوم فلسطینی بھائیوں کو اس ظلم سے نجات عطا فرمائے۔ آج کا موضوع سورۃ یاسین ہے۔ سورۃ یاسین قرآن پاک کی ایک بڑی عظیم سورت ہے۔ اس میں، اس کی فضیلت میں کچھ مجہول روایات بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، اور کوئی حسن کے درجے تک ہیں، کوئی روایات صحیح بھی ہیں۔ میں ان کو انشاءاللہ اجمالی طور پر ان کا ذکر کروں گا۔ اس سورت کے اندر دو چیزیں اللہ نے بڑے دلائل کے ساتھ بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ، اس سورت میں عقیدہ توحید پر اللہ نے خاص ارشاد فرمایا ہے، اور عقیدہ توحید کی مضبوطی کے لحاظ سے اللہ نے بڑے دلائل پیش کیے۔ اور ایک اس سورت کے اندر زیادہ تر اللہ نے آخرت کے متعلق توجہ دلائی ہے۔ قبر، قیامت، آخرت، حشر، نشر، پرصراط، جنت، دوزخ، ان کی طرف اللہ نے توجہ دلائی ہے۔ اللہ ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا فرمائے۔ پھر میرے اللہ نے ابتدائی آیات کے اندر بہت اچھے انداز میں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، ختم نبوت اور رسالت کا تذکرہ فرمایا۔ پھر قرآن کریم کے بارے میں اللہ نے قسم اٹھا کر فرمایا ہے، بڑی عظیم کتاب، تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن کریم وہ عظیم کتاب ہے جو بڑے غالب رحیم رب کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ یہ قرآن کریم، اس قرآن کریم وہ اللہ کا کلام ہے۔ جس طرح دنیا کے اندر یہ مشہور ہے کہ جو بادشاہ ہوتا ہے اس کا بولنا بھی، اس کا کلام بھی بادشاہی والا ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین پوری دنیا کے بادشاہ شہنشاہ ہیں۔ جس طرح اللہ کی ذات بے مثال ہے، اسی طرح اللہ کا کلام بھی بے مثال ہے۔ اللہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کننا مرسلین انا کننا مرسلین۔ اس قرآن پاک کو نازل کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اور یہ قرآن کریم کا خاصہ ہے، ہر سورت کا خاصہ ہے، ہر آیت کا خاصہ ہے کہ کوئی دنیا کے اندر بڑے سے بڑا شاعر کیوں نہیں، انشاء پرداز کیوں نہیں، ادیب کیوں نہیں، صحافی کیوں نہیں، اپنے کلام پہ مکمل عبور رکھنے والا کیوں ہی نہیں، بڑے سے بڑا ادیب اور لغت کا ماہر کیوں نہیں،
اس قرآن کریم کا خاصہ یہ ہے، اس قرآن کریم جیسی ایک آیت، بلکہ آیت تو دور کی بات ہے، ایک ٹکڑا بھی نہیں بنا سکتا، یہ قرآن کا خاصہ ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ 10 صورتیں تو بڑی دور کی بات ہے، 10 آیتیں بڑی دور کی بات ہے، میرے اللہ فرماتے ہیں ایک صورت، ایک آیت بھی اس جیسی بنا کے لے آؤ، جو میرا چیلنج ہے۔ لیکن رب نے فرمایا میرا چیلنج اور میرا فرمان سن لو، سارے مل کے بھی اکٹھے ہو کے آ جاؤ، اس جیسی کوئی صورت بنانا ممکن ہی نہیں ہے، بنا سکتے نہیں، نہ بنا سکے ہو، نہ بنا سکتے ہو، نہ کبھی بنا سکو گے اس عظیم کتاب۔ اللہ اللہ، رب کا انداز کیسا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین، کوئی کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے اے انسان، سین انسان کو کہا گیا ہے، اے بندے، اے انسان۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یاسین خود رحمت للعالمین کا نام ہے۔ اے بلند شان اور عزت والے انسان، یاسین سے مراد محمد مصطفیٰ ہے۔ بعض مفسرین نے آپ کا نام لیا ہے، اور بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یاسین ان حروف میں سے ہے جن حروف کا معنی رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ مثلا الف لام میم، اس کے معنی کیا ہے پتہ نہیں، اللہ ہی جانتا ہے۔ عجیب بات ہے، اللہ کا عجیب قسم کا چیلنج ہے کہ عربی کے حروف ہیں، الف ہے، لام ہے، میم ہے، لیکن کوئی اس کا معنی بھی نہیں بتا سکتا۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، سبحان۔ طٰہٰ، یاسین، الف لام را، حامیم، اس کا معنی آج تک صدیاں بیت گئیں، ان کا معنی کوئی بتا ہی نہیں سکتا۔ ان کے معنی اللہ عالم بمرادگی، اس کے معنی، اس کی مراد، اس کا مطلب میرا اللہ ہی جانتا ہے، اس کا معنی میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ والقرآن، ول واو قسم کے لیے، میرے اللہ فرماتے ہیں قرآن کی قسم۔ اللہ اللہ، ہمیں کسی کی قسم اٹھانے کی اجازت نہیں۔ حدیث کے مطابق نہ ہم قرآن کی قسم اٹھا سکتے ہیں، نہ حدیث کی قسم اٹھا سکتے ہیں، نہ اولاد کی، نہ ماں باپ کی، نہ کاروبار کی ہم قسم نہیں اٹھا سکتے۔ ہمیں حکم ہے کہ جب بھی قسم اٹھانی ہے رب العالمین کے نام کی اٹھانی ہے۔ لیکن اللہ کیوں اٹھاتا ہے؟ اللہ مالک الملک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ چاہے آسمان کی قسم اٹھائے، چاہے زمین کی اٹھائے، درختوں کی اٹھائے،
میرا رب چاہے میرے نبی کی چہرے کی قسم اٹھائے، میرا رب چاہے میرے نبی کی زلفوں کی قسم اٹھائے، میرا رب چاہے میرے نبی کے حسن و جمال کی قسم اٹھائے، میرا رب چاہے سورج چاند کی قسم اٹھائے، میرا رب چاہے قرآن کی قسم اٹھائے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے۔ اللہ نے قرآن کی قسم اٹھائی ہے، والقرآن الحکیم۔ میرے اللہ فرماتے ہیں مجھے قرآن حکیم کی قسم، یا اللہ تجھے قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ تو ہے ہی سچا، اصدق الصادقین، تو ہے ہی سچا، تجھ سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے۔ تو اگر سچ نہیں بولے گا تو کون بولے گا؟ تو اصدق الصادقین ہے، سارے سچوں میں سے سچا ہے۔ یا اللہ تو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، وہ قسمیں اٹھائے جو کبھی جھوٹ بولتا ہے کبھی سچ بولتا ہے، یقین کے لیے قسمیں اٹھائے۔ الہ العالمین ہمیں تو پورا پورا یقین ہے کہ تو رب سچا ہے، پھر قسم کیوں اٹھاتا ہے؟ قسمیں وہ اٹھائے جو کبھی جھوٹ بولتا ہے کبھی سچ بولتا ہے۔ میرے اللہ فرماتے ہیں میں اس لیے قسمیں اٹھاتا ہوں تاکہ تمہیں اور یقین ہو جائے اور یقین ہو جائے اور یقین ہو جائے۔ والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ میرے پیارے نبی سارا جہان تجھے جھوٹا کہے کوئی پرواہ نہیں ہے، مکے والے تجھے جھوٹا کہے کوئی پرواہ نہیں ہے، ابو جہل اینڈ کمپنی آپ کو جھوٹا کہے کوئی پرواہ نہیں ہے، بڑے بڑے لیڈر آپ کو جھوٹا کہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی کی پرواہ نہ کرے۔ مجھے قرآن کی قسم ہے میں رب کہتا ہوں کہ تم میرے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ہے۔ اللہ اللہ، ننگی تلواریں لے کے، تیز قسم کی تلواریں لے کے میرے پیغمبر پر حملے کرنے کی بڑی بڑی کوششیں کی، بڑی کوششیں کی۔ اللہ اکبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کیا گیا، میرے نبی پر حملے کیے گئے، میرے نبی پر حملے کیے گئے، میرے نبی کے راستے روکے گئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت صحابہ کرام کو بڑا بڑا تنگ کیا گیا، بڑی بڑی تکلیفیں آئی ہیں، مگر رب العالمین نے فرمایا میرے نبی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، تم میرا رسول ہے، اور جو میرا رسول ہوتا ہے اس کی حفاظت میں خود رب العالمین کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسی اثناء میں اللہ نے سورۃ یاسین کو نازل فرمایا، اتنی عظیم سورت سورہ یاسین کو، تیس نیس ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے جنہوں نے میرے نبی کے خلاف پروپیگنڈے کیے، اور میرے نبی کی میرے رب نے شان پھر بھی بلند کر دی۔ اللہ اکبر ہے۔ اور یہی سورۃ یاسین نازل ہوئی، فرمایا اگر کوئی بھوکا ہے سورۃ یاسین کی تلاوت کرے گا میرا اللہ اس کی بھوک مٹا دے گا، اگر کوئی خوف و ہراس میں مبتلا گئے سورہ یاسین کی تلاوت کو اپنی زندگی کا مشن بنا لے، میرا رب خوف و ہراس کو ختم کر دے گا۔ اگر کوئی محتاج ہے فقیر ہے سورہ یاسین کی تلاوت کو زندگی کا مشن بنا لے، سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرے، میرا رب اس کے پڑھنے کی وجہ سے محتاجگی ختم کر دے گا۔
اللہ اکبر. اگر کوئی جیل کے اندر قیدی ہے، اس سورت کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے، اللہ قید سے رہائی عطا کر دے گا. اگر کوئی مقروض ہے اور قرض ادا کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے، روزانہ سورۃ یاسین کی قرأت و تلاوت کرنا شروع کر دے. اس سورہ یاسین کی برکت سے میرا اللہ اس کے قرض کی ادائیگی کا سبب بنا دے گا. یہ سورہ یاسین ہے. اور اگرچہ روایت پوری سکہ اور صحت تک نہیں پہنچتی، لیکن یہ ائمہ نے اس کی تائید بھی کی ہے کہ فرمایا یہ سورت جس طرح ہر چیز کا دل ہوتا ہے، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے. اللہ اکبر. ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. میرے نبی فرماتے ہیں ان فی الجسد مضغہ، بندے کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہے، اگر اس میں خرابی ہے تو پورے جسم میں خرابی ہے. الا وہی القلب، اور یاد رکھو وہ بندے کا دل ہے، اور دل کی اصلاح کے لیے سورہ یاسین بڑی معامل ہے، بڑی مؤثر صورت ہے. کیونکہ اصل چیز تو فکر آخرت ہے. اللہ ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا فرمائے. اگر آخرت کی فکر ہوگی تو سمجھو بندے کے اندر نیک عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. ایک آخرت تو ہے، یہی تو ایک فکر ہے آخرت کہ جو بندے کو سیدھا کر دیتی ہے، بندے کو برائی سے بچا لیتی ہے. یہی تو ایک عقیدہ ہے آخرت کا کہ بندے کو چوری اور ڈکیتی سے بچا لیتی ہے اور بندے کو بندہ بنا دیتی ہے. وہ فکر کیا ہے؟ وہ قبر قیامت کی فکر ہے، وہ آخرت کی فکر ہے. اور اس صورت میں اللہ نے آخرت کی فکر کے تذکرے فرمائے. اس صورت کے اندر بڑی زبردست آخرت کی فکر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور ایک تابعی حضرت عطا بن رباح بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی صحابی کے بارے میں سنا، اور وہ صحابی بیان کرتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ فرمایا یہ جو سورہ یاسین ہے، اللہ اکبر، یہ سورہ جو یاسین ہے یہ انسان کے اندر آخرت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے ہے، جذبہ پیدا کرنے کے لیے. اور جس وقت مسلمان مکے سے مدینے ہجرت کر کے گئے تو بہت ساری یہودیوں نے خبریں پھیلا دی. ایک خبر یہ پھیلائی کہ کافی دیر تک ہجرت کرنے والے جو مسلمان تھے ان کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوئی. اللہ جانتا ہے اس کی کیا وجہ تھی. مسلمان جو مکے سے مدینے گئے کافی دیر بعد ان کے ہاں اولاد پیدا ہوئی مدینے میں. تو مدینے کے یہودی کہنے لگے مسلمان جو ہے نا یہ بانج ہو گئے ہیں، ان کی عورتیں بھی بانج ہو گئی ہیں، ہم نے ان کو جادو کر دیا ہے. یہ جو مکے سے مدینے ہجرت کر کے آئے ہیں نا ہم نے ان کو جادو کر دیا ہے. یہ خبر مشہور ہو گئی. قدرتی بات ہے، ابھی اولاد بھی بڑی دیر بعد ہی پیدا ہوئی. سب سے پہلا بچہ جو مدینہ منورہ میں پیدا ہوا وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہ بچہ سب سے پہلے پیدا ہوا حضرت اسماء کے گھر، اور حضرت اسماء
حضرت ابو بکر صدیق کی چھوٹی بیٹی ہے اور میرے نبی کی سالی ہے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چھوٹی بہن ہے۔ ان کے ہاں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بچہ پیدا ہوا۔ عبداللہ بن زبیر ہجرت کے بعد پہلا بچہ مدینے میں پیدا ہوا، اور مسلمانوں کو اس بچے کی ولادت پر، پیدائش پر بڑی خوشی ہوئی۔ ایک تو یہ خیال ختم ہوا کہ وہ کہتے تھے مسلمانوں کو ہم نے جادو کر دیا ہے، ان کے ہاں اولاد مدینے میں پیدا نہیں ہوگی، تو اللہ نے اس بچے عبداللہ بن زبیر کو پیدا کر کے ان کا اس غلط عقیدہ اور غلط جو ذہن اور فہم تھا، میرے رب نے اس کو ملیا میٹ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور کہتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ، صحابہ کرام نے سورہ یاسین کی تلاوت کی، اور جو سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اللہ اس کی زندگی اور آخرت کی ساری ضرورتیں پوری فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ مدینہ کے تمام مسلمانوں نے اس پر بڑی خوشی کا اظہار کیا جب عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے، اور اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا مدینہ کے تمام مسلمانوں کو جب خوشی ہوئی تو سورۃ یاسین کی تلاوت کرنے والے فرمایا قبیلہ وہ جتنے بھی یہاں سے جتنے بھی مدینے کے قبیلے ہیں اس سے بھی زیادہ تعداد میں سورۃ یاسین کی تلاوت کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ ان قبیلوں سے بھی زیادہ سورۃ یاسین کی وجہ سے برکتیں نازل فرماتے، اتنی برکتیں نازل ہوتی سورۃ یاسین کی تلاوت کرنے سے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا جو اس کی تلاوت کرے گا اللہ اس کے گھر میں بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے گا، اور جو سمجھ کے پڑھے گا اس کو تو اور زیادہ درجات ملیں گے اس سورت کے پڑھنے پر بھی۔ اور یہ بات بھی ہے کہ ہر تنگی سے اللہ سورہ یاسین پڑھنے کی وجہ سے نجات عطا کرتا ہے، جیسا کہ مردے کے بیمار شخص، لاغر شخص جو موت کی کشمکش میں ہے، اس کے بارے میں بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر اس کے پاس سورہ یاسین پڑھی جائے گی تو اس کی جان جلدی نکل جائے گی، اللہ تعالیٰ اس میں آسانی پیدا فرما دے گا۔ اللہ اکبر ہے۔ اور ایک اور حدیث سن لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سے میرے اللہ نے نہ زمین بنائی ہے نہ آسمان بنایا ہے، کچھ بھی نہیں بنایا، اللہ نے سب سے پہلے تمام فرشتوں کو بلا کر ان کے سامنے ایک سورہ یاسین کی تلاوت کی، ایک سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی۔ فرشتے آش کر اٹھے، واہ اللہ، یہ کلام کتنا پیارا ہے، بولی کتنی پیاری ہے، تلاوت کتنی پیاری ہے، یا اللہ یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا یہ میرا قرآن ہے۔ یا اللہ اتنا عظیم کلام اللہ ہمیں دے دے، ہم اس کو پڑھیں گے، جس طرح یا اللہ تیری آواز سنی ہے ایسی آواز میں ہم اسے پڑھیں گے، خوبصورت آواز میں پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فرشتوں چپ رہو، یہ کتاب، یہ کلام، یہ سورۃ طٰہٰ، یہ سورہ یاسین میں نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دے دی ہے، یہ میں دے چکا ہوں۔ یا اللہ اتنا پیارا کلام ہمیں دے دے، فرمایا میں ان کو دے چکا ہوں۔ یا اللہ کیا پیارا کلام ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔
طاغا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى. میں دے چکا ہوں. جب فرشتوں نے یہ بات سنی کہ رب تو دے چکا ہے امت محمدیہ کو، تو فرشتے کہنے لگے توبہ لألسنۃ توبہ لقلوب. وہ زبانیں کتنی خوش نصیب ہیں جو یہ رب کا قرآن پڑھیں گی، وہ دل کتنے خوش نصیب ہیں جن دلوں میں رب کا قرآن ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن آج وہ زبانیں ہیں کہ جن کا عجیب حال ہے، قرآن سے دور. وہ دل ہیں کہ قرآن سے دور. حالانکہ اس کتاب کو لینے کے لیے فرشتوں نے رب سے دعا کی ہے، التجا کی ہے، اپیل کی ہے، اور ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. ہمیں قرآن کی قدر نہیں ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے اس قرآن میں شفا رکھی ہے، شفا رکھی ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. حضرت خلیل اللہ نے فرمایا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے. ہمیں اس کی قدر نہیں. یہی شفاعت ہے. پڑھ کے دیکھو، اس پہ عمل کر کے دیکھو. یہ کرونا کیا ہے؟ کرونا جیسی ہزاروں بیماریاں رب قرآن کی تلاوت کی وجہ سے دور فرما دے. اس سورت کا ایک نام حدیث میں دفاع بھی ہے، دفاع. اور دفاع کس کو کہتے ہیں؟ جب دشمن وار کرتا ہے تو پھر بندہ آگے اپنی کوئی چیز آگے کرتا ہے، وہ روک لیتی ہے وار کو، وہ وار کو روک لیتی ہے. دفاع بھی سورت کا نام ہے. اللہ اکبر. یہ دفاع کرتی ہے، اپنے پڑھنے والے کا دفاع کرتی ہے. اتنی عظیم سورت ہے. اے انسان اس سورت کا خیال کر اور اس سورت کو اپنی زندگی کا مشن بنا لے. پیغمبر علیہ السلام یاسین، اے سب سے عظیم انسان. اور سب سے عظیم انسان اس کائنات میں کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی سب سے عظیم ہے. آپ نے فرمانا سید ولد آدم ولا فخرام. میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، اس میں مجھے فخر نہیں ہے، میرے اوپر اللہ کا کرم ہے. وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ. قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. ولا فخر، اس میں کوئی فخر نہیں ہے. جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَطَهُورًا. اللہ نے میری امت پہ رحمت کر دی ہے. میری امت پہ اللہ نے فضل کر دیا ہے کہ پوری روئے زمین کو میری امت کے لیے مسجد بنا دی ہے. مسجد نہ بھی ملے، جہاں پر بھی جگہ ملے، جنگل ہو، بیابان ہو، چٹیل میدان ہو، پہاڑ ہو، سمندر ہو، دریا ہو، کشتی کے اندر ہو، جہاں نماز کا ٹائم ہو جائے اذان دو، اقامت کہو، تمہارے ساتھ فرشتے نماز پڑھیں گے، اللہ جماعت کا ثواب عطا کرے گا. میرے اللہ نے میری امت کے لیے سمندر کی شکار کو حلال کر دیا ہے. مچھلی مر جائے، کئی دنوں کی مری ہو، اگر اس میں بدبو نہ آتی ہو اس کو کھا سکتے ہو، استعمال کر سکتے ہو. یہ اللہ نے میری امت پہ رحمت فرمائی ہے. اس کے پانی سے وضو کرنا جائز ہے، اس کا پانی بھی پاک ہے، اس کا شکار بھی حلال ہے، مردار بھی حلال ہے. اللہ اکبر. اور یہ بھی اللہ نے میری امت کا خاصہ رکھا ہے. اللہ نے رحمت فرمائی ہے کہ میں جب جنت میں جاؤں گا میری امت میرے ساتھ ہوگی. سبحان اللہ. سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا
اور میں جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھٹکھٹاؤں گا. اندر سے آواز آئی من دقل باب، دروازہ کھٹکانے والا کون ہے؟ میں کہوں گا آنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آنا محمد الرسول اللہ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں. جب میں یہ کہوں گا جنت کا دربان کہے گا میرے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا، اور جنت کا دربان کہے گا اللہ کی قسم ہے جب سے جنت بنی ہے میرے اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں، صرف محمد کے لیے کھولوں. اللہ اکبر. فرمایا دربان جنت عرضاں سناوے. اللہ اکبر. فرمایا سب تو پہلے حالے کوئی ایسا نہ قدم اٹھاوے، میرا پیر پہلا بہشتہ نو جاوے. اللہ اکبر. او جا کے تے جنت دا کنڈا ہلاوے تے اگوں جنت دا دربان عرضاں سناوے. مینوں میرے مولا نے اے فرمایا نہ کھولی جب تک نہ محمد آیا. اللہ اکبر. مخلوق خدا دی ایک پاسے، محبوب ربانا ایک پاسے، سارے جگ دی دھرتی ایک پاسے، میرا عرب سہانا ایک پاسے. کیا شان ہے اس سرزمین دی جتھے پیغمبر بکریاں چراندا سی، جہاں پر پیغمبر نے زندگی گزاری ہے، جہاں پیغمبر نے اللہ اکبر سیر کی ہے، جہاں پیغمبر چلتا رہا، جہاں پیغمبر نے زندگی گزاری، بچپن گزارا، جوانی گزاری. کتنی پیاری سرزمین ہے. مخلوق خدا دی ایک پاسے، محبوب ربانا ایک پاسے، سارے جگ دی دھرتی ایک پاسے، میرا عرب سہانا ایک پاسے. وضحا دیاں چمکاں ایک پاسے، چہرے دیاں دھمکاں ایک پاسے، واللیل سیاہی ایک پاسے، زلفاں دا سجانا ایک پاسے. دریا دیاں لہراں ایک پاسے، انگلاں دیاں نہراں ایک پاسے. دریا دیاں لہراں ایک پاسے، انگلاں دیاں نہراں ایک پاسے. میدان احد وچ صدقے جاں دند دا ٹوٹ جانا ایک پاسے. اور اونوں شان یاسین دی پگ دائے، اوتے مرشد سارے جگ دائے. اونوں شان یاسین دی پگ دائے، اوتے مرشد سارے جگ دائے. ایک کشتی دا زامن ایک پاسے، سارے جگ دا مہانا ایک پاسے. کیا شان اللہ نے. سید و ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں. اور قربان جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تیز تلواریں، چمکتی ہوئی تلواریں. میرے نبی کے گھر کا گھیراؤ کرنے والے ابو جہل اینڈ کمپنی کہتے تھے دن ہو رات ہو خاتمہ کر دیا جائے، اس نبی کو ختم کر دیا جائے، یا قید کر دیا جائے، یا اس کو مکے سے جلا وطن کر دیا جائے. اس کا وجود مکے کے لائق نہیں، اس کو نکال دیا جائے. نعوذ باللہ. مکے کا وجود، مکہ پاک ہے، نعوذ باللہ. اور یہ نبی جو ہے یہ ناپاک ہے، نعوذ باللہ. اس کو نکال دو مکے سے، بائی کاٹ کر دو. دیکھا بھی کسی چیز میں کامیابی نہیں ہے تو کہنے لگے بھی نبی کو شہید کر دو، قتل کر دو. قرآن کہتا ہے، سورۃ انفال پڑھ کے دیکھو. وَيَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ.
کہنے لگے رات پروگرام بن گیا، صبح نبی نے مدینے جانا ہے، پتہ چل گیا ہے ہجرت کرنی ہے، رپورٹ مل گئی، سارے تیار، ننگی تلواریں، چمکتی تلواریں، نوجوان، ہر قبیلے کے نوجوان تیار ہو کے میرے نبی کے راستے پہ کھڑے ہو گئے، چوک میں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے آج چھوڑنا نہیں ہے، بس سارے مل کے حملہ کریں گے، پتہ نہیں مارا کس نے ہے، 12 قبیلے ہیں، پتہ نہیں کس نے مارا، بدلہ بھی نہیں لے سکیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ بھی نہیں لڑ سکے گا، عدالت کا باس نہیں کر سکے گا، یک بار حملہ کر دیا جائے۔ اللہ اکبر ہے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مشورہ ہوا، حضرت ابو بکر صدیق سے مشورہ ہوا، میرے نبی نے فرمایا علی بات سنو، آج رات تم میرے بسترے پہ سو جانا، سبحان اللہ کہو، آج رات ہے علی میرے بسترے پہ سو جانا ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے اللہ کے رسول، جو بھی مسئلہ ہے آپ کا حکم ہے۔ فرمایا علی میں مدینے جا رہا ہوں، ہجرت کر رہا ہوں، میرے بسترے پہ سو جا۔ کہتے ہیں کہ سبز رنگ کی ایک چادر تھی، وہ چادر اوڑھ لی، حضرت علی سو گئے۔ فرمایا علی اس وقت تک نہیں آنا جب تک لوگوں کی امانتیں واپس نہ کر دو، کوئی یہ نہ کہے کہ نبی امانتیں لے کے مدینے چلا گیا، بھاگ گیا، امانتیں سب کی واپس کر کے آنی ہے۔ اور میرے نبی نے یہ بھی فرمایا علی آرام کے ساتھ سو جاؤ، تجھے کوئی چیز گزند نہیں پہنچا سکتی، تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کی قسم میرے نبی کے یہ جو جملے تھے میرے لیے، یہ جو میرے لیے میرے نبی کے جملے تھے، علی سو جا تجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس رات جو مجھے آرام اور سکون کی نیند آئی ہے، زندگی بھر مجھے کبھی ایسی کسی بسترے پہ نیند نہیں آئی، کیونکہ وہ بسترا میرے نبی کا تھا۔ سبحان اللہ، وہ بسترا میرے نبی کا تھا، اور میرے نبی نے کہہ دیا تھا علی آرام سے سو جاؤ، امانتیں دے کے آنا، تجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ میں آرام سے سو گیا۔ ننگی تلواریں لے کے باہر کھڑے نوجوان، پتہ نہیں کتنی تعداد میں، ہر ایک کے پاس چمکتی دھمکتی تلواریں۔ آج نبی کو نہیں چھوڑنا، یا اللہ یہ معاملہ ہے۔ پھر میں میرے نبی گھبرانا نہیں ہے، سورۃ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے ہاتھ میں مٹی لے لو، اور جہاں پر یہ ظالم نظر آئے مٹی ان کی طرف، وہ سنگریزیں، وہ مٹی، پہاڑوں کی مٹی، ریت والی مٹی، میرے نبی وہ سنگریزیں ان کی طرف پھینکنا تیرا کام ہے، اور تجھے ان سے محفوظ رکھ لینا میں رب کا کام ہے۔ میرے نبی نے وہ مٹی لی اور اللہ کے حکم کے مطابق سورہ یاسین پڑھی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ جب سورہ یاسین پڑھی، حدیث میں آتا ہے ادھر سے میرے نبی نے وہ سنگریزوں والی مٹی لی، ریتلا علاقہ، پہاڑی علاقہ، وہ چھوٹے چھوٹے ذرے میرے نبی نے ہاتھ میں لیے، ان کی طرف پھینکے۔ مفسرین اور شارحین کہتے ہیں جس کی طرف میرے نبی پھینکتے گئے اللہ اس کو اندھا کرتا گیا، سارے میرے نبی کے قتل کے منصوبے بنانے والے اندھے ہو گئے، اور میرے نبی آرام سے گزر گئے۔ سبحان اللہ، آرام سے گزر گئے۔ اللہ اکبر ہے، یہ ہے سورۃ یاسین کا مقام اور مرتبہ اور فضیلت۔ ابو جہل متکبرانہ انداز میں میرے نبی کی طرف دیکھتا، مذاق اڑاتا، اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتا، مذاق اڑاتا۔ یہ نبی بچ کے جائے گا، یہ نبی مدینے بچ کے جائے گا، کیسے جائے گا؟ آج رات اس نبی کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ لیکن اس کو کیا پتا، تنزیل العزیز الرحیم، حفاظت کرنے والا میرا رب ہے،
میرے نبی یاسین پڑھ کے ان کی طرف مٹی پھینک دو، میں محفوظ رکھوں گا، میں بچا لوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سورہ یاسین قرآن پاک کی وہ سورت ہے جسے قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ جو اس سورت کو ایک دفعہ تلاوت کر لیتا ہے میرا رب 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اور مولانا عبدالستار حامی صاحب نے اپنے خطبات میں بھی لکھا ہے، اور مولانا عبدالسلام بھٹوی حافظ اللہ تعالی استاد مرکز مرید کے، انہوں نے جو تفسیر لکھی ہے اس تفسیر میں بھی یہ احادیث ذکر کی ہیں، اور اس میں انہوں نے تفسیر بتائی ہے کہ اگرچہ کچھ روایات مجہول ہیں، کچھ ضعیف ہیں، کسی کا ذوق تھوڑا ہے، کسی کا ذوق زیادہ ہے، لیکن ضعیف روایت عمل کے لیے پیش کی جا سکتی ہے، اس پہ عمل ہو سکتا ہے اگر ذوق زیادہ نہ ہو۔ یہ بھی انہوں نے لکھا اگر ذوق زیادہ نہ ہو تو یہ قرآن کریم یہ عظیم سورت جو ہے جس میں فکر آخرت ہے، جس میں میرے نبی کی شان ہے، اور پہلی قسم میرے رب نے یہ اٹھائی ہے، اللہ اکبر، ان یاسین والقرآن الحکیم، قرآن کی قسم، حکمت والے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، تو میرے رسولوں میں سے ہے۔ دل لگا لے مکے والے، کوئی پرواہ نہیں ہے، جو مرضی کر لے، میں رب کہتا ہوں کہ تم میرے رسولوں میں سے ہے۔ سبحان اللہ، جس کا رب وہ۔ ایک اور جگہ پہ میرے اللہ نے فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ میرے نبی میرا پیغام پہنچا، تو میرا رسول ہے، میرا پیغامبر ہے، میرا حکم سنانا تیرا کام، میرا قرآن سنانا تیرا کام، میری توحید سنانا تیرا کام، تیری حفاظت کرنا میں رب کا کام۔ کوئی ٹینشن نہیں ہے میرے نبی، کوئی ٹینشن نہیں ہے، میرا دین پہنچاؤ، تیری حفاظت میں کروں گا۔ میرے اللہ نے میرے نبی کی حفاظت فرمائی، ہر موڑ پر فرمائی۔ تو میرا رسول ہے، قسمیں اٹھا کر ایک موقع آیا، سارے مل کے کہنے لگے شور مچاؤ، شور مچاؤ۔ انہوں نے کہا کیا شور مچاؤ؟ کہنے لگے سارے یہ کہو نعوذ باللہ محمد جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بڑے بولتا ہے، نعوذ باللہ۔ پھر جب آپس میں بیٹھتے کہتے ایک جھوٹ بڑے بولتا ہے، دوسرا گالیاں بڑی دیتا ہے، اور تیسرا اس کا اخلاق بڑا برا ہے، نعوذ باللہ، بدتمیز ہے، نعوذ باللہ۔ وہ شور مچایا، جو بھی ایک دوسرے کو ملتا کہتا بڑا بد اخلاق ہے، ہمارے بڑوں کو گالی دیتا ہے، ہاں جی یہ ہے فلاں ہے۔ میرے نبی بڑے پریشان ہوئے، یا اللہ میں کبھی نہ جھوٹ بولا، نہ کسی کو گالی دی، نہ ظلم کیا، نہ زیادتی کی، یہ لوگ پھر بھی مجھے اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، یہ فلاں ہے، یہ ٹمکان ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے اللہ نے قرآن میں ہی فرما دیا، تسلی دے دی اللہ نے میرے نبی کو، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ میرے نبی مجھے قلم کی قسم، قلم نے جو کچھ لکھا مجھے اس کی قسم، اللہ اکبر، مجھے قلم کی قسم، جو کچھ قلم نے لکھا مجھے اس کی قسم، ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ پہلی بات تو یہ ہے تیرا دماغ خراب نہیں، تیرا دماغ درست ہے۔ نعوذ باللہ، اگر تیرا دماغ صحیح نہیں تو کس کا صحیح ہوگا؟ تو ان کی خیر خواہی چاہتا ہے، تو انہیں پکڑ پکڑ کے جنت کے راستے پہ لگاتا ہے، جہنم سے بجاتا ہے۔ اور اگلی بات میرے اللہ نے فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میرے پیارے نبی میں نے تو اخلاق کی جتنی سیڑھیاں ہیں سب سے اعلیٰ سیڑھی پر میں نے اپنے نبی محمد کو بٹھا دی ہے۔ جتنا تیرا اخلاق ہے اتنا تو کسی کا بھی نہیں ہے، اور یہ اخلاق ہی تھا۔ وہ دیکھ کے لڑی جان سی
ओदा दुश्मन सारा जहान सी ते सच्ची गल ते मिठी जबान सी ताई सारे जहान उते छा गया। दिन ब दिन मोहम्मद तरक्की करता जा रहा है, तरक्की करता जा रहा है। ये सब अखलाक था, ये कुरान की दौलत थी, कुरान की दौलत थी। कुरान पढ़ने वाला रब्बाना वबास फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। कुरान पढ़ता गया, तज़किया करता गया, हिकमत की बातें सुनाता गया, जन्नत के रास्ते पे लगाता गया। कुर्बान जाए उस पैगंबर पर जिसका अखलाक इतना आला मेहनत की है। मेरे नबी की मेहनत से वो ताइफ जिन्होंने मेरे नबी को पत्थर मारे थे, मेरे नबी की मेहनत और दुआओं का नतीजा है अल्लाह ने पूरी बस्ती को मुसलमान कर दिया। ये है पैगंबर की मेहनत का नतीजा। अल्लाह हम सब के अंदर यही जज्बा पैदा फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा सूरह यासीन पढ़ने की तौफीक बख्शे। इस सूरह यासीन की फजीलत में एक ये भी है कि कोई काम हो, आप सूरह यासीन की रात तिलावत करें या दिन को करें, अल्लाह पर एतमाद और भरोसा करके आप घर से निकलें, आपका कोई काम भी होगा। इसकी तफसीर में लिखा हुआ है कि सूरह यासीन पढ़ने वाले की हर ज़रूरत मेरा रब पूरी फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्द।